پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے پروگرام میں، بہت ہی پیارے پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو بہت ساری معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات کا خزانہ مل سکے۔ ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی موجود ہیں۔ راشد بھائی ہمیں اسٹوری بھی سنائیں گے اور ہم کچھ سوالات بھی کریں گے، راشد بھائی ان کے جوابات بھی دیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی ہر دفعہ ہی ہمارے ٹاپک الگ الگ ہوتے ہیں اور بہت معلوماتی ٹاپک ہوتے ہیں۔ آپ اسٹوری بھی سناتے ہیں، اسٹوری سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ آج بھی میں امید کرتا ہوں کہ بہت ہی معلوماتی ٹاپک ہوگا جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں تلاوت کلام پاک شامل کرتے ہیں اور آج تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ زین بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ زین بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ نہال بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی زین بھائی، کون سی سورت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آپ؟ نہال بھائی آج میں سورۃ الفلق کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سورہ فلق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ قرآن پاک کی سورت ہے۔ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی ہے؟ 114۔ ان میں سے جو سب سے لاسٹ ہے نا، لاسٹ کا نام بتائیں، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ سورہ ناس۔ سورہ ناس۔ اور سورہ ناس سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورہ فلق۔ سورہ فلق۔ اور آج سورہ فلق کی انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے، تو پیارے بچوں آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ ہمیں تلاوت قرآن پاک کی برکتیں ملیں۔ جی زین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ زین بھائی، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی تشریف رکھیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے تلاوت قرآن پاک کو شامل کیا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور راشد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ راشد بھائی آج بھی ایک ہمیں سچا واقعہ اور ایک بہت ہی پیاری اسٹوری سنائیں گے، اور ایک سچی اسٹوری۔ کون سی اسٹوری ہوتی ہے ہمارے ساتھ؟ سچی اسٹوری ہوتی ہے۔ جی راشد بھائی، آج کون سا آپ واقعہ سنائیں گے؟ اور راشد بھائی آج تو ہمارا موضوع ہے قیامت کے دن روشن چہرے والے لوگ۔ تو راشد بھائی اس حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے آج ہم آپ سے اسٹوری بھی سنائیں گے اور کچھ سوالات بھی کریں گے کہ قیامت کے دن کن لوگوں کے چہرے جو ہے روشن ہوں گے
اور کن لوگوں کے چہرے بلیک ہوں گے, کون پریشانی میں ہوگا اور کون خوش ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات کریں گے. پیارے بچوں, آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آئے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ, ہماری اسٹوری سے ریلیٹڈ, تو وہ آپ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں. جی راشد بھائی, کون سا سچا واقعہ آج آپ سنانے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا, دنیا میں دیکھیے ہم دوستی بھی کرتے ہیں, تعلق بھی بناتے ہیں, ریلیشن ہمارا ہوتا ہے اور رشتہ داری بھی ہوتی ہے, ہمارے کلاس فیلو بھی ہوتے ہیں. اور مسلمان جو ہوتا ہے, جو ایمان والا ہوتا ہے, وہ کسی سے بھی جب تعلق بناتا ہے, دوستی کرتا ہے, تو دوستی کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نیک بندہ ہے, یہ اللہ پاک کا پیارا ہے, تو اس کی برکتیں مجھے بھی تاکہ نصیب ہوں. صحابی رسول ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے پیارے صحابی ہیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان کو دعاؤں سے بھی نوازا ہے. ان کے مبارک دور میں ایک دوسرے بزرگ تھے, حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک مرتبہ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا, میں اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں, تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو, تو میں ایک بڑی پیاری آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کا جب عرش ہوگا تو اس عرش کے قریب ہی, عرش کے پاس ہی کرسیاں رکھی ہوں گی. کیا رکھی ہوں گی؟ کرسیاں رکھی ہوں گی, چیئرز رکھی ہوں گی. اور فرمایا کہ ان پر ایسے لوگ بیٹھیں گے کہ جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. سبحان اللہ. چاند دیکھا ہے کبھی؟ 14ویں رات کا چاند کیسا چمکدار ہوتا ہے, اتنا چمکدار ہوتا ہے کہ اگر لائٹنگ نہ بھی ہو تب بھی رات میں ایک روشنی ہو جاتی ہے اور آپ کو سب چیزیں آسانی سے نظر 14 تاریخ کو راشد بھائی پورا چاند ہوتا ہے. ہاں, 14ویں رات کو پورا چاند ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد 14واں دن ہوتا ہے, 1-2 دن رہتا ہے چاند اور آہستہ آہستہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, تو پیارے بچوں, میں آپ کو ایک بات سنا رہا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے پاس کرسیاں رکھی ہوں گی اور ان کرسیوں پر وہ لوگ بیٹھیں گے کہ جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. اچھا, ان کے چہروں پر کنفیوژن نہیں ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی, گھبراہٹ نہیں ہوگی, وہ ٹینشن کا شکار نہیں ہوں گے. اور پیارے بچوں, اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ پاک کے دوست ہوں گے جن پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون لوگ ہوں گے, ان کو یہ اتنا بڑا مرتبہ ملے گا, اتنا مقام ملے گا کہ عرش کے قریب کرسیوں پر روشن چہروں کے ساتھ یہ ہوں گے, تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم المتحابون فی اللہ. فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, اس سے پتہ چلا کہ جب ہم کسی سے دوستی کریں تو اس لیے کریں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. فور ایگزامپل, اگر کوئی بچہ نمازی ہے, نماز پڑھتا ہے, یا آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ نعتیں پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اپنے امی ابو کی بات مانتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب ہمیں اس سے دوستی کرنی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم بھی اچھے بنیں گے. اگر وہ نماز پڑھے گا تو ہمارا دل بھی کرے گا چلے میں بھی نماز پڑھتا ہوں, اور اسی طرح اگر وہ قرآن پڑھے گا تو ہمارا دل بھی کرے گا کہ ہم بھی قرآن پڑھیں. ایسا نحال دیکھا ہوگا آپ نے, جن بچوں کی آواز اچھی ہوتی ہے, جیسے وہ نعتیں پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو ان کی تلاوت سن کر یا نعتیں سن کر کتنا مزہ آتا ہے نا, اور دل کرتا ہے کاش میری بھی آواز ایسی ہو. اور پھر یہ بھی دل کرتا ہے بعض اوقات کہ چلیں یہ قرآن پڑھتے رہیں اور ہم قرآن سنتے رہیں. اگر دوستی ہماری ایسے بچوں سے ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہمارے دلوں میں عبادت کی محبت بھی پیدا ہوگی, قرآن کی محبت بھی پیدا ہوگی, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے کی محبت بھی پیدا ہوگی. راشد بھائی, قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے, جن لوگوں کے چہرے پر نور ہوگا, تو وہ تو بہت آرام سے ہوں گے. اللہ پاک کی ان پر بہت رحمتیں ہوں گی اور بہت زیادہ انعامات ہوں گے, ان پر نعمتیں ان کے پاس ہوں گی. کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں, اور قرآن پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل بیٹا, ایسا ہی ہے کہ جو دنیا میں اچھے کام کرتا ہوگا تو قیامت والے دن اپنے اچھے کاموں کی جب جزا دیکھے گا, انعام دیکھے گا, تو خوشی بھی ہوگی اسے, اور اللہ پاک کی خاص اس پر رحمت بھی ہوگی, نعمتیں بھی ان پر ہوں گی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, وجوہ یومئذ ناعمہ, بہت سے چہرے اس دن چین میں ہوں گے. اس دن
چین میں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں۔ پیارے بچوں، ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن جب ایسے لوگ جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی، جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ قیامت والے دن بڑے پرسکون ہوں گے، نو ٹینشن ہوں گے، ٹینشن فری ہوں گے یہ لوگ۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ ان پر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو تنگ کرے، یا اس وقت کوئی ڈرائے، یا اس وقت یہ پریشان ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ سورج کی گرمی ان کو تنگ کرے گی، نہ ہی ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوگی۔ اور قیامت والے دن جب یہ اپنے ان اعمال کی جزا دیکھیں گے، جو اعمال، جو اچھے کام یہ دنیا میں کرتے رہے، تو اس سے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اچھا اسی طرح یہ بھی ہوگا کہ جو نیکیاں ہوں گی دنیا میں، جو اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، قرآن پڑھا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، یا اور اس طرح کی نیکیاں کی ہوں گی، تو یہ نیکیاں قیامت والے دن انسانی صورت میں ہوں گی، انسانی شکل میں ان کے ساتھ ہوں گی۔ جب یہ اپنے نیک اعمال کو اچھی شکل میں دیکھیں گے تو اور ان کو خوشی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قیامت کی ذلت، رسوائی، شرمندگی سے بچنے کے لیے دنیا میں اچھے کام کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ملتا ہے، قیامت والے دن بھی پرسکون رہیں گے۔ اچھا راشد بھائی، آپ یہ بتائیے کہ قیامت کے دن روشن چہرے والے لوگ کہاں ہوں گے؟ بیٹا، روشن چہرے والے لوگ اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اللہ پاک کی نعمتوں میں ہوں گے، اور ایسے ایسے ان پر انعام ہوں گے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، فرمایا اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے وائٹ ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، جو اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، ولا یرہق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی نہ ہی ذلت، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، فرمایا یہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، قیامت والے دن وہ بڑے مسکرا رہے ہوں گے، بڑی خوشیاں ان کے چہرے پر ہوں گی، اور وہ دوسروں کو نظر آ رہے ہوں گے کہ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑے خوش ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہوں گی، اچھے کام کیے ہوں گے، جس کا رزلٹ انہیں قیامت میں ایسا ملے گا کہ وہاں پر وہ ٹینشن فری ہوں گے۔ پیارے بچوں، جو لوگ قیامت والے دن ہنستے مسکراتے ہوئے خوشیوں بھرے چہرے والے ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ مسفرہ، فرمایا کہ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، قیامت والے دن حالانکہ اتنی پریشانی ہوگی، لوگ ٹینشن میں ہوں گے کہ ہمارا بنے گا کیا، حساب کتاب ان کا ہو رہا ہوگا، اور کچھ لوگوں کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو اس میں گناہ ہوں گے، اب ان کے گناہ جب بتائے جائیں گے تو ان کو بڑی ٹینشن ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ میں نے یہ کام غلط کیے ہیں۔ اب اس میں اللہ پاک کے نبی بھی ہوں گے، ہمارے ٹیچرز بھی ہوں گے، ہمارے پیرنٹس ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، ہمارے دوست بھی ہوں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ غلط کام کیے ہیں تو پھر کتنی شرمندگی ہوگی نا۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت والے دن کی شرمندگی سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت میں رکھے۔ آمین۔ راشد بھائی، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے بلیک بھی ہوں گے؟ جی بیٹا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے بلیک ہوں گے، سیاہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، جو اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے تو روشن ہوں گے، اور جو لوگ اللہ پاک کو نہیں ماننے والے ان کے چہرے بلیک ہوں گے، اور بہت زیادہ پھر وہ ٹینشن میں ہوں گے کہ کاش ہم ایمان قبول کر لیتے، کاش ہم نیک بن جاتے۔
اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، فرمایا جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے یعنی بلیک ہوں گے، اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے بلیک ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، غیر مسلم ہو گئے تھے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ الامان والحفیظ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہیں اللہ ایمان کی سلامتی والی زندگی دے۔ پیارے بچوں، جو مسلمان ہوگا قیامت والے دن وہ نجات پائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا وہ پھنس جائے گا، بڑا پریشان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین۔ راشد بھائی، آپ نے شروع میں بتایا کہ جو کوئی اللہ پاک کے لیے دوستی کرے، اللہ پاک کے لیے محبت کرے، تو وہ قیامت والے دن عرش کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے، کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آپ نے اس حوالے سے ہمیں کچھ بتایا، تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں راشد بھائی، وہ تو ایسے محبت مطلب ایسے کسی سے دوستی نہیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ یعنی جیسے کوئی بچہ ہے، وہ ان کو پیپر میں چیٹنگ کرائے گا تو اس سے دوستی کریں گے، ٹیسٹ میں چیٹنگ کرائے گا اس سے دوستی کریں گے، یا پھر ہوشیار ہے، ذہین ہے تو اس سے دوستی کریں گے۔ کوئی بچہ بچوں کو مارتا ہے، اس کا بھرم ہے تو اس سے دوستی کریں گے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا ایسی دوستی بھی قیامت کے دن کام آئے گی، یا پھر وہ دوستی جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، اللہ پاک کے لیے وہ دوستی کریں، وہ قیامت کے دن کام آئے گی؟ کیا فرماتا ہے قرآن پاک اس حوالے سے؟ بیٹا یقیناً قیامت والے دن جو دوستی کام آئے گی اور جس دوستی کا ہمیں فائدہ ہوگا، یہ وہ دوستی ہوگی جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ نیک ہے نا، اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کی محبت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے، تو ہم اس سے اب دوستی کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ پاک کا نیک بندہ ہے، یہ بچہ جو ہے نیک بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، تو میں اس سے دوستی کرتا ہوں تو چلیں اس کی برکتیں مجھے ملیں گی، اور اسی جس طرح یہ اچھا ہے تو اس طرح میں بھی اچھا بن جاؤں گا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ پاک کے لیے دوستی کرنا، اللہ پاک کے لیے محبت کرنا۔ تو وہ جو دوسرا آپ نے بیان کیا کہ ایسے بچے کے جو دنیاوی طور پر تھوڑے سے بھرم والے ہوتے ہیں، چیٹنگ کراتے ہیں، تو ایسوں کی دوستی جو ہے یہ دنیا میں بھی اچھی نہیں ہوتی، اور قیامت والے دن بھی ایسوں کی جو دوستی ہے وہ کام نہیں آئے گی، بلکہ ایسوں کی دوستی تو دشمنی میں بدل جائے گی۔ ایسے جو دوست ہوں گے دشمنی میں بدل جائے گی، اور وہ ایسا ہوگا کہ وہ کہیں گے بھی تم نے دوستی کیوں کی مجھ سے؟ تو اب دوست کی وجہ سے دوسرا دوست پھنس رہا ہوگا تو وہ کہے گا جی میں نے تو آپ سے دوستی کی تھی، وہ کہے گا مجھ سے دوستی کیوں کی؟ اب جو پہلے دوستی تھی اب دشمنی میں بدل جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں ایسی دوستی سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کی جو دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کی جو دوستی ہے یہ تو قائم رہے گی، لیکن قیامت والے دن ان لوگوں کی دوستی کہ جو دنیا میں دوستی دنیاوی کاموں کی وجہ سے تھی، یعنی جو آپ نے چند چیزیں بتائی ہیں، اگر اس وجہ سے ان کی دوستی تھی تو یہ قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اچھا ریلیشن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی، میں نے سنا ہے وضو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے چہرے بھی قیامت والے دن روشن ہوں گے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بیٹا، جو دنیا میں نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان لوگوں کے جو وضو جہاں پر وضو کا پانی لگتا ہے، جیسے ہاتھوں پر، چہرے پر، پاؤں پر، تو یہ جو جگہ ہے نا یہ قیامت والے دن چمک رہی ہوں گی، روشن ہوں گی اور سفید وائٹ ہوں گی، اور جس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید یعنی وائٹ اور چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی چمک کو
زیادہ کرے. مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کریں. راشد بھائی کچھ بچے جو ہے نا وضو کرتے ہیں پانی ضائع کرتے ہیں اور اپنے منہ پر پانی مارتے ہیں, پانی بہت ضائع کرتے ہیں. دیکھیں بیٹا, واقعی آپ نے اچھا کویشچن کیا کہ بعض ہوتے ہیں بچے ایسے کہ جو وضو کرتے ہوئے چہرے پر ایسے زور زور سے پانی مارتے ہیں, ساتھ والا بچہ وہ بھی گیلا ہو رہا ہوتا ہے. تو پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے, پانی اللہ پاک کی نعمت ہے. اسی طرح جب آپ جیسے وضو کرتے ہیں تو چند باتوں کا خیال کریں کہ وضو کرنے کے دوران پہلے سے ہی آپ اپنی آستین اچھی طرح اوپر کر لیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جب آپ بیٹھیں, امامہ سر پر ہو تو امامہ آپ اتار لیں, ٹوپی سر سے اتار لیں. اچھا, اسی طرح جب آپ ہاتھ دھوئیں, ہاتھ دھونے کے بعد جب کلی کرتے ہیں آپ نا پانی لے کر, منہ میں پانی لے کر, تو کلی کریں تو پانی نیچے کی طرف پھینکیں, آگے کی طرف پانی نہ پھینکیں. اچھا, اس طرح پیارے بچوں ایک خیال یہ بھی کریں, اسی طرح جب چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ دھونے میں پانی لے کر آپ اتنی زور سے نہ ماریں, آپ پانی لے کر ہلکا سا چہرے کی طرف بہائیں اور پانی نیچے آ جائے, پھر اچھی طرح چہرہ دھو لیں. 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہوتا ہے آپ نے. اور اسی طرح یہ بھی خیال کریں کہ بعض بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ دھوتے ہیں, کونیوں سے میں ہاتھ دھوتے ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ وضو کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایسے ایسے پانی پھینکتے ہیں ہاتھوں سے. تو یوں بھی نہ کریں, یہ بھی بری بات ہوتی ہے. تو اس طرح وضو کریں کہ پانی ضائع بھی نہ ہو اور دوسرا بھی کوئی ڈسٹرب نہ ہو. تو وضو کرنے میں ان باتوں کا خیال کریں, انشاءاللہ وضو اچھا ہو جائے گا. اور پھر جب نماز پڑھیں گے تو نماز میں بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, راشد بھائی نے ہمیں اسٹوری بھی سنائی اور ہم نے راشد بھائی سے اس اسٹوری سے ریلیٹڈ کچھ سوالات بھی کیے اور وضو کا طریقہ بھی راشد بھائی نے آپ کو بتایا. اور اس کے علاوہ بہت ساری معلومات ہمیں آج اس سیگمنٹ میں ملی. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ. اس سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ راشد بھائی سے 3 قرآنی الفاظ پوچھتا ہے اور راشد بھائی ان 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتاتے ہیں, مفہوم بتاتے ہیں اور ان 3 قرآنی الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ان الفاظ کے حوالے سے بتاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ حسنین بھائی ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ حسنین بھائی کون سے 3 الفاظ راشد بھائی سے پوچھنے والے ہیں. جی حسنین بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, تو حسنین بھائی آپ کا سیگمنٹ قرآن سے 3 الفاظ, اس کو آپ کیسے لے کے چلیں گے اور کون کون سے قرآنی الفاظ راشد بھائی سے آپ پوچھیں گے؟ راشد بھائی, آج میں آپ سے قرآن پاک کے 3 الفاظ کے بارے میں پوچھوں گا. میرا پہلا لفظ ہے قول معروف, اور آپ یہ بتائیے کہ قول معروف کا مطلب کیا ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بیان کیجیے. بیٹا, قول معروف کا مطلب ہوتا ہے اچھی بات, بھلائی کی بات, خوبصورت بات, ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا, قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. فرمایا اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو. واللہ غنی حلیم, اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. پیارے بچوں, اس کا مطلب یہ ہے, اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں, جیسے کوئی بھکاری ہے, کوئی سوال کرتا ہے آپ سے, آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ دیں, لیکن اس کو تنگ نہ کریں, ذلیل نہ کریں, آپ اس کو ستائیں نہیں کہ میں نے تمہیں دیا ہے. اچھا, اسی طرح آپ کسی اپنے دوست کو کچھ دیتے ہیں, اس کی کچھ ہیلپ کرتے ہیں, تو یہ نہ پھر رکھیں کہ جی میں نے دیا ہے, آپ دوستوں کے سامنے اس کو شرمندہ کرنا شروع کر دیں. اچھی بات بولیں, ایسی بات بولیں کہ جس سے دوسرے کا دل خوش ہو. ایسی باتیں نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو, کسی کو لمبو ٹھگنو اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دوستوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بچے ایسے دوسروں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی بات نہ کریں, بلکہ اچھی بات کریں. اچھی بات سے کیا ہوگا, اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور آپ کے لیے اس کے دل میں عزت اور احترام بھی پیدا ہوگا. راشد بھائی, میرا دوسرا لفظ یہ ہے کہ الوہاب. آپ یہ بتائیے الوہاب کا مطلب کیا ہے, اور بچوں کا نام بھی الوہاب رکھ سکتے ہیں؟ بیٹا, وہاب یہ اللہ پاک کا پیارا نام ہے, اور وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عطا فرمانے والا, دینے والا. اللہ پاک سب کو عطا کرتا ہے, تو اسی لیے اللہ کو وہاب کہتے ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں الوہاب کا لفظ آیا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ اس طرح اللہ پاک نے سکھایا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب, تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے,
اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے، آمین۔ اور دوسرا بیٹا آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا وہاب بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں؟ بیٹا دیکھیے، جب بچے کا نام رکھا جائے تو عبد الوہاب رکھنا چاہیے۔ عبد الوہاب کا مطلب کیا ہے؟ وہاب کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ، تو یہ نام بچے کا رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا راشد بھائی، میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے جامع الناس۔ آپ جامع الناس کے بارے میں بتائیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا جامع الناس کا مطلب ہے لوگوں کو جمع کرنے والا۔ جامع کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا، اور الناس کہتے ہیں لوگوں کو۔ قیامت والے دن بیٹا اللہ پاک سب لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے، مطلب بہت سارے لوگ ہوں گے جو قبروں میں ہوں گے، ان کو قبروں سے زندہ کیا جائے گا، وہ اس طرح جمع کیے جائیں گے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اللہ پاک کے نبی بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، بہت برے لوگ بھی ہوں گے، سب کو اللہ پاک قیامت والے دن جمع فرمائے گا، اور پھر ان کا حساب لیا جائے گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن سب کو جمع فرمائے گا، اور اللہ اس وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی ذلت، رسوائی، شرمندگی سے محفوظ رکھے۔ جس طرح اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن بھی ہمیں مسلمان ہی اٹھائے۔ آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آخری سیگمنٹ قرآن سے 3 الفاظ، یہ بھی آپ نے دیکھا، اور آپ نے ہمارا پروگرام بھی دیکھا۔ امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور آج کے پروگرام سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ تو راشد بھائی، اگر آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ میں بتاؤں تو یہ ہوگا کہ ہمیں اچھے لوگوں سے ہی دوستی کرنی چاہیے، اچھے بچوں سے دوستی کرنی چاہیے، ایسے بچوں سے نہیں کرنی چاہیے جو گانے سنتے ہوں، جن کا بھرم ہو، اور جو چیٹنگ کراتے ہوں پیپر میں، تو ان سے جو ہے دوستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیک بچوں سے، اچھے بچوں سے جو ہے ہمیں دوستی کرنی چاہیے، اور اچھے بچوں کو ہی دوست بنانا چاہیے کہ جو تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، جو نعتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نیکیاں کرتے ہیں، انہیں ہی دوست بنانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ راشد بھائی کہ ہمیں دنیا کے اندر ایسے کام کرنے چاہیے کہ قیامت کے دن ہمیں پریشانی نہ ہو، قیامت کے دن ہم پرسکون رہیں، پریشانیاں نہ ہو، کہ دنیا میں اگر نیک کام کریں گے تو قیامت میں پرسکون رہیں گے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اور اس کے علاوہ وضو کے بارے میں ہم نے سنا، وضو کا طریقہ بھی سیکھا۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا، بچوں کا مدنی چینل۔